بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگوں، سامعین مکرم، بالخصوص میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج میں جس عنوان پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ روٹین سے بہت ہٹ کر ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیوی پر جو خاوند کے حقوق ہیں، بیوی پر خاوند کے یہ حقوق ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کے شوہر کا ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا کہ بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی والدہ کا ہے، لیکن عورت جو کہ منکوحہ ہے، جس کا نکاح ہو چکا ہے، اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کسی بندے کو سجدہ کرنے کا یعنی حکم دیتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عورت پر، بیوی پر اپنے خاوند کے حقوق کس قدر ہیں۔ لیکن قربان جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا نہیں ہے، صرف اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اگر حکم دیتا تو پھر بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ بیوی جو ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس کی تابع داری کرے، اور اگر اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اس کا حکم نہیں مانتی، اس کی فرما برداری نہیں کرتی، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، تو فرمایا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ شام سے لے کر صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک عورت جو ہے اس پر اس کا شوہر راضی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتی ہے، تو جب وہ مرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں میں شمار فرما دے گا، یعنی اس کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ جو عورت اس حال میں مرتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہو۔ میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ پر شوہر کے حقوق جو ہیں وہ کس قدر ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا ہے، اور اگر شوہر بناؤ سگار کے لیے کہتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، بناؤ سگار کریں۔ اور اگر وہ آپ کو حکم دیتا ہے، آپ نہیں کرتی، تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ آپ پر سختی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے کہ اس بات کا لحاظ رکھیں، اللہ نے بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ احسن طریقے سے رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی جو سیرت پاک ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے کبھی۔ آج کے لیے جو عرض کیا اس کو میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یاد رکھیں کہ صرف اتنا راسخ کر لیں کہ خاوند کے آپ پر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اگر آپ ان کو ادا نہیں کریں گی
تو اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہوگا، اور اگر آپ ان کے حقوق کو ادا کریں گی اللہ اور اس کا رسول آپ پر راضی ہوگا، اور اگر آپ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو اپنے شوہر جو ہیں ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں، یعنی کہ جو مقصد ہے کہ جو بیوی ہے اس کے کیا حقوق ہیں اور شوہر کے کیا فرائض ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کسی دن ضرور نوٹ کروائیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیان کر دیا ہے وہ نہیں کیا، آج یہ کیا ہے، کسی دن انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ جو بیان کیا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عمل کر کے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔